سماعت کریں گے جی۔ حدیث ذرا تفصیل طلب حدیث ہے، لیکن میں اس کو آدھا آدھا کروں گا جی، آدھا آج کے سبق میں پڑھتے ہیں جی انشاءاللہ، باقی حصہ بعد میں دیکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، جو بندہ بھی سونے اور چاندی کا مالک ہے، اس زمانے میں سونا اور چاندی زیادہ ہوا کرتا تھا، آج کل پیسہ، کرنسی، دولت، جو بندہ بھی سونے اور چاندی کا مالک ہے اس کے باوجود پھر بھی وہ اس میں سے اس کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتا، الا کان یوم القیامت صفحت لہ صفائح من نار، مگر جب قیامت کا دن ہوگا حضور نے فرمایا کہ اس کا وہ جو سونا اور چاندی ہوگا نا، اس کو ایک چوڑے چوڑے تختوں کی طرح بنا دیا جائے گا، جیسے ایک چھوٹا سا تختہ ہے نا، اسی طرح بڑے بڑے تختے، جیسے یہ بڑا تختہ ہوتا ہے جس کے اوپر میت کو رکھ کے نہلایا جاتا ہے، ایسے بڑا سا تختہ اس کو بنا دیا جائے گا، اور یہ تختہ حضور نے فرمایا کہ وہ سونے اور چاندی کا نہیں ہوگا، وہ جہنم کی آگ کا بنا ہوا تختہ ہوگا، یعنی جہنم کی آگ کے انگارے ہیں ان کو یوں لگا دیا جائے گا اور وہ ایک تختہ بن جائے گا۔ پہلے بھی جہنم کی آگ کے بنے ہوئے تختے ہوں گے، پھر اس کے باوجود ان کو احمی علیہا فی نار جہنم، مزید ان کو جہنم کے اندر ڈال کے ان کو اور گرم کیا جائے گا۔ جب آخری درجے میں جہنم کی آگ میں تپ کے گرم ہو جائیں گے، فَيُقْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، حضور نے فرمایا کہ ان گرم تختوں کے ساتھ جو جہنم کی آگ کے بنے ہوئے ہوں گے، انسان کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پیٹھ کو اس کے ذریعے داغا جائے گا، لوہے کی طرح بنے ہوئے ہوں گے، انسان کے جسم کے اندر گھسا دیے جائیں گے، کلما ردت، جب ایک دفعہ اندر داخل ہو جائیں گے نا، دوبارہ ان کو کھینچا جائے گا، اعیدت لہو، جس وقت دوبارہ کھینچیں گے اس کے بعد پھر ان کو اندر داخل کیا جائے گا، یعنی ایک مرتبہ نہیں، یوں سمجھیں کہ جیسے ایک درزی ہوتا ہے تو وہ سوئی کے ساتھ کپڑوں کو سیتا ہے تو ہر کنارے کے اوپر جو ہے نا وہ سوئی اندر چب ہوتا ہے جی، انسان کے پورے جسم کے اندر جہنم کے بنے ہوئے وہ تختے اندر گھسا دیے جائیں پورے جسم کے اندر۔ یہ بھی میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا میں صرف آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں۔ غور کرنے کا مقام ہے ہر مسلمان کے لیے، سوچنے کا مقام ہے۔ اگر نہیں سوچا یہاں دنیا میں، آج جو انسان ایک چھوٹی سی سوئی بھی چبھ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے، سوچیں تو صحیح، غور تو کریں نا اس کے اوپر، جہنم کی آگ میں گرم کیا ہوا تختہ ہے اور اس کے جسم کے اندر گھسا دیا جاتا ہے، ایک دفعہ گھسا کے پھر اس کو داخل کیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے فرمایا کہ ہو رہا، یہ سارا کام کب ہو رہا ہے؟ ابھی جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا، آپ میری بات سماعت فرمائیں، غور کریں اس کے بعد، جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں، یہ بھی قیامت کا دن ہے، قیامت کا، جہنم میں بعد میں جانا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کب کی بات ہے؟ کان فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، یہ اس کے ساتھ ہوتا رہے گا اس دن جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہو، 50,000 سال کے برابر اس دن کی مقدار ہے، یعنی دنیا والے 50,000 سال دن اکٹھے ہو جائے نا تو وہ ایک جو ہے نا صرف دن بنے گا، 50,000 سال کا ایک دن جی، یہ ان کو جو ہے نا اس میں داغا جائے گا، داغا جائے گا، داغا جائے گا، حتیٰ یقضی بین العباد، یہاں تک کہ تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، فیرا سبیلہ، اس کے بعد وہ بندہ اپنے راستے کو دیکھے گا، اما الی الجنت و اما الی النار، یا تو اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا یا اس عذاب کے بعد بھی اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت والے دن کی سزا ہے جی۔ ایک چھوٹا سا جملہ
اسی کے متعلق جو آگے حدیث پاک کے اندر آ رہا ہے، یہ سونے اور چاندی کے بارے میں تھا۔ سونا، چاندی، مال، دولت، کرنسی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتے ہیں، یہ اس میں آ گئیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ فل ابل، یہ جو اونٹ ہوتے ہیں، اونٹ، یہ ہمارے پاس اور تو سامان نہیں ہے، سونا چاندی، ان اونٹوں کا کیا حکم ہے؟ ان اونٹوں کی زکوٰۃ دینی ہے؟ نہیں دی تو اس کے اوپر بھی عذاب ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، ولا صاحب ابل لا یؤدی منہا حقہا، جو اونٹوں کا مالک ہے، ان اونٹوں کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو بڑے جانور ہیں، گائیں بھی آ جاتی ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ باقی بکریوں کا ذکر خود حدیث پاک میں آ رہا ہے جی۔ تو یہ بڑے جانور جو ہیں یہ سارے اس میں آ گئے جی۔ آپ نے فرمایا جو اونٹوں کا مالک ہے وہ اس کے باوجود اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ اس کا حق کیا ہے جی؟ اونٹ کے آپ نے دو حق بتائے ہیں، اونٹ اور اونٹنی جو ہوتی ہے نا، اس کے دو حق حضور نے بتائے ہیں۔ ایک تو اس کی زکوٰۃ دے، ایک جو ہے نا اس کی زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ اونٹوں کی الگ زکوٰۃ ہے جی، اس کا نصاب ہے، آگے آ رہا ہے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا جی۔ کتنے اونٹ ہوں تو اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ آتی ہے جی، کتنے اونٹوں کے اوپر کتنا زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ بھی شریعت نے بتایا۔ کتنی گائیں ہوں تو ہر گائے، ان گایوں کے اوپر کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کتنی بکریاں ہوں تو کتنی زکوٰۃ دینی ہے، یہ ساری تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے جی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، ایک تو زکوٰۃ نہیں دیتا، اور دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا اونٹ کا ایک حق یہ بھی ہے، جس دن اونٹنی کا دودھ نکالے نا، دودھ، تو دودھ جو ہے نا ساتھ والے پڑوسیوں کو دیا کرے، یہ بھی حق ہے جی۔ یہ حدیث پاک کا جملہ ہے، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا دودھ نکالے تھنوں سے، تو وہ اپنے جو دوست احباب ہیں، قریب والے ہیں، ان کو بھی اس میں سے کوئی نہ کوئی حصہ دے، حق ہے۔ پہلے دور میں ہوتا تھا جی، آج کل کون دیتا ہے؟ آج کل سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے جی، دودھ اتنا مہنگا اور اوپر سے کیمیکل ملا ہوا جی۔ کہیں اللہ معاف کرے کہیں ایسا بندہ مسلمان بیٹھا ہو جو صحیح دودھ دیتا ہو تو اور بات ہے، مگر نہ زہر ہے جو ہمیں پلایا جا رہا ہے۔ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ہم زندہ ہیں، نہیں تو اندر سارا وہ کیمیکل جا کے چیر کے رکھ دیتا ہے چیزوں کو، یہ اللہ کی رحمت ہو رہی ہے جی۔ تو فرمایا کہ یہ جس دن دودھ نکالنا ہو یہ دیا کرو جی۔ پہلے ہوتا تھا جی، ہمارے ہاں بھی ہوتا تھا، پتہ نہیں آپ کے ہاں تو میں نہیں جانتا۔ ہاں، جس وقت دودھ نکالتے نا تو کوئی ایک آدھ گلاس میں ڈال کے کہتے ہیں کہ فلاں بیچاروں کی گائے نہیں ہے، جاؤ جا کے ان کو دودھ دے آؤ۔ مجھے یاد ہے، دودھ نکال کے فلاں کو دے آؤ، بیچاروں کے پاس دودھ والا جانور نہیں ہے، ان کو دودھ دیا جاتا۔ سالن بنایا ہے تو یہ ساتھ والے پڑوسیوں کو دے آؤ جی۔ آج سالن لینے کے لیے جاؤ تو 100 روپیہ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ گندم ہوتی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے جی، گندم ہوتی تھی تو جس دن تھریشر لگاتے نا تو اس کی وہ ساری صفائی کر کے پورے علاقے کے چھوٹے چھوٹے ایسے معصوم بچے نا وہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے، کہ آج جو ہے نا فلاں آدمی کی گندم اٹھائی جا رہی ہے تو وہاں جا کے حصہ لیں گے، حصہ، نام بھی اس کا یہی رکھا ہوا تھا، حصہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو سارے بچے آئے ہوئے ہوتے، لائن میں کھڑے ہوتے، تو جو مالک ہوتا نا وہ ایسے دونوں ہاتھوں سے جو ہے نا بھر بھر کے جو ہے نا ہر ایک کو دیتا آتا۔ گندم کتنی ہوتی تھی؟ 10 من، 5 من۔ اس وقت اتنا زیادہ نہیں تھا جس طرح کا آج کل ہے جی، اور آج 100 من بھی ہو جائے مجال ہے جو کسی کو 1 من دے دے۔ کیڑے مکوڑے کھا جائیں، خراب ہو جائیں، جو کچھ مرضی ہے ہو جائے، انسانوں کو نہیں دینی۔ کمال، ایک انسان کو مسلمان بن کے، بلکہ ایک مجھے بات یاد آئی ہے، یہ افغانستان کے متعلق میں نے کل ہی ایک خبر دیکھی ہے۔ روزانہ افغانستان سرکاری سطح پر روزانہ کی بنیاد پر 5 بوریاں، اور ایک بوری میں 100 کلو گندم ہوتی ہے، 100 کلو گندم ایک بوری میں، اور 5 بوریاں روزانہ جو ہے نا وہ پہاڑوں کے اوپر اور میدانوں کے اندر جا کے ڈال کے آتے ہیں۔
تاکہ ہمارے ملک کے پرندے کھائیں، بھوک کی وجہ سے ہمارے ملک کے پرندے ہجرت کر کے دوسرے ملک نہ چلے جائیں۔ کمال نہیں ہو گئی؟ اور آج ہمارے ملک کا جو حال ہے، اگر یہی 5 بوریاں گندم کی میرے خیال میں آج اگر پاکستان میں ڈال دی جائیں تو لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، پرندوں کو بھی نہیں کھانے دیں۔ یہ حالت ہوئی پڑی ہے، تو دینا چاہیے۔ دودھ نکالا ہے وہ دیا، کوئی سالن پکایا ہے، کوئی چیز بنائی ہے اچھی سی، ساتھ والوں کو دے دیا، تو یہ اچھا ایک کام ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام بھی دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پڑوس میں ایک یہودی رہتے تھے جی، آپ علیہ السلام جب کوئی چیز پکاتے فرماتے کہ یہ یہودی پڑوسی ہیں تو یہودی، چلو ان کے گھر میں بھی دے آؤ۔ ہمارے پیغمبر کا یہ حال ہے اور ہمارا یہ حال ہے۔ اونٹوں کے بارے میں تو 2 حق ہیں جی، زکوٰۃ دینی ہے، دودھ نکالنا ہے تو دودھ کا حصہ دوسروں کو دینا ہے۔ اگر نہیں دیا، الا اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، بوتھا لہا بقاع قرقر اوفر ما کانت، فرمایا کہ ایک چھٹیل میدان بنایا جائے گا جی، چھٹیل میں کھلا میدان ہوگا جس کے اندر اونٹ دوڑ سکتے ہیں، جیسے ریس کا میدان ہوتا ہے جی، یوں بنایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ لا یفقد منہا فصیلا واحدا، تمام جتنے بھی اس کے اونٹ تھے نا، 20 تھے، 100 تھے، جتنے بھی سارے وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا دوبارہ پیدا کر دیں گے، وہ سارے ہوں گے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اونٹنی کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی تھا نا اس کے پاس، وہ بھی وہاں پر ہوگا جی، قیامت کے دن اس میدان میں آئے گا۔ اب ہوگا کیا، یہ جو مالک تھا نا اس کو زمین پہ لٹا دیا جائے گا، مالک کو زمین پہ لٹا دیا جائے گا، تَطَأُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعُضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے کھروں کے ساتھ، وہ ان کے جو پاؤں ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ اپنے مالک کو روندیں گے اور اپنے منہ کے اندر اس کے ہاتھوں کو ڈال کے چبائیں گے۔ کلما مر علیہ اولاها رد علیہ اخراها فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ حتی یقضی بین العباد۔ آپ نے فرمایا کہ جب ایک اونٹوں کی ٹولی آگے نکل جائے گی نا، دوبارہ ان کو اس کے اوپر دوڑایا جائے گا، اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ کے رکھ دیں گے اور اس کو چبا چبا کے کھائیں گے۔ یہ 50,000 سال کے دن میں یوں ہی ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو جائے گا تمام لوگوں کے درمیان۔ پھر بندہ دیکھے گا سبیلہ، اپنا راستہ، اما الی الجنت و اما الی النار، یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ یہاں آج ہم حدیث کو چھوڑ رہے ہیں جی، آگے والا دوسرا ابھی حصہ اس کا باقی ہے جی، جس میں دوسرے جانوروں کا بھی ذکر ہے جی۔ تو اس لیے میں آپ کو دعوت یہ دینا چاہتا ہوں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس لیے زکوٰۃ تو فرض ہے، یہ دینی ہی دینی ہے۔ البتہ اسلام کا اور حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے، تمام چیزوں میں سے اپنے دوست احباب جو ارد گرد والے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو حضور کے ان فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔